الرحمن الرحیم سورہ مبارک مریم صفحہ نمبر 310 آیت نمبر 65 سے لے کے 76 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ احسنت ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض، خداوند عالم جو ہے وہ رب ہیں۔ اور ایک جو ہے نا کفار جو ہے وہ خدا کو خالق مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے کے سارے کہتے تھے زمین و آسمان کو خدا نے خلق کیا۔ ان کی مشکل کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہماری پرورش جو کر رہے ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ بت ہیں، وہ خدا کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو خدا ہم یہاں فرماتے ہیں رب یعنی پرورش کرنے والا، پروردگار۔ رب السماوات، ہمارا خالق ہی کیا ہے؟ آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا بھی پرورش کرنے والا ہے، پروردگار ہے۔ وما بینہما، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار خدا ہے۔ فاعبدہ، بس اسی خدا کی عبادت کرو، پھر بتوں کے پیچھے مت چلے جاؤ، بس خدا کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، یہاں مخاطب ہے پیغمبر خدا سے، لیکن جو ہے نا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ مخاطب پیغمبر خدا ہے لیکن درس جو ہے نا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں واصطبر، صبر اختیار کریں، لعبادتہ، خداوند عالم کی راہ میں، خداوند عالم کی جو عبادت کر رہے ہیں، اس میں جو مشکلات آپ پہ آئیں گے اس پہ صبر اختیار کریں۔ هل تعلم له سمیع، آیا آپ جانتے ہو لہو اس خدا کے لیے سمیع، مثل کوئی جانتے ہو؟
خدا زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا پروردگار ہے، آیا خدا کے علاوہ کوئی ایسا پروردگار آپ جانتے ہو؟ یہ سوال ہے یعنی نہیں کی شکل میں، یعنی اصل خدا کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہو یا پروردگار ہو۔ اب کفار میں سے ایک نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، کہا انسان نے کیا کہا؟ اَإِذَا مَا مِتُّ، آیا جب میں مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ پیغمبر خدا کے زمانے میں ایک شخص نے کیا کیا؟ ایک مردے کی ہڈی کو لایا، پیغمبر خدا کے سامنے لا کے کہا کہ میں اس طرح بن جاؤں گا، یہ دیکھو یہ ہڈی جو ہے نا ابھی ختم ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، اس طرح بن جاؤ، دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے۔ آپ اس طرح کی تعلیمات لے کے آئے ہوں گے کہ مذاق اڑایا۔ تو جواب میں خدا نے فرمایا اولا یذکر الانسان، آیا انسان تذکر نہیں لے رہا ہے، انسان کو یاد نہیں ہے کہ انا خلقناہ من قبل، ہم نے ہی اس انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ نہیں تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو اب تو ہڈی ہے، کم از کم اس کے ہاتھ میں ہڈی تو ہے، ہڈی سے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے خدا تعالیٰ؟ تو اس کو جواب دیا۔ پھر خدا تعالیٰ اس کو جواب دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کے فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کی رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، حتماً ہم ان کو محشور کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، ان مشرکین کو، ہم یعنی ان مشرکین کو، سب کے سب کو ہم زندہ کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے ساتھ جو شیاطین تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیے ہیں، ان کو بھی ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ان کو زندہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، حول جہنم، جہنم کے نزدیک لائیں گے، کس حالت میں؟ جثیہ، یعنی وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، وہاں پہ مکمل کھڑے بھی نہیں رہیں گے، گھٹنوں کے بل وہاں پہ ٹیک لگا کے اسی حالت میں رہیں گے۔ جثیہ یعنی جس طرح پرندہ پرواز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پر پھیلاتے ہیں نا، اسی انداز میں وہ رہیں گے، نہ بیٹھے ہوں گے نہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اب ان کو پتہ نہیں ہمارا ساتھ کیا ہونے والا، اس وجہ سے سکون نہیں ان کو، نہ کھڑے رہ سکتے نہ بیٹھے، ایسے ہی پریشان کیا ہے، ہاتھ کھلے رکھ کے بیٹھے، اب ہمارے لیے کیا حکم آئے گا؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جثیہ بھی ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سورہ مبارک کی جاثیہ کا نام ہی جاثیہ اس وجہ سے کہ اے حبیب کل قیامت کے دن آپ دیکھو گے ہر امت کو وہ کس حالت میں ہوں گے؟ جاثیہ، یعنی پرندے پھل پر پھیلا کے پرواز کرنے کے لیے آمد ہوتے ہیں، اسی طرح انسان جو گھٹنے زمین پہ لگا ہے، اس طرح انتظار میں کہ اب میرے لیے کیا حکم آئے گا، پروردگار کی طرف سے مجھے کیا حکم آئے گا، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، اس عالم میں وہ یعنی کیا ہے، بے قرار رہے گا، جثیہ اس عالم میں رہے گا۔ پھر ثم لننزعن، پھر اس کے بعد ہر یعنی شیاطین کو بھی انسانوں کو بھی ہم دوبارہ محشور کرنے کے بعد ان کے درمیان سے لننزعن جدا کریں گے، ثم اس کے بعد لننزعن ہم جدا کریں گے، من کل شیاطین، ہر گروہ سے، شیعہ یعنی ہر گروہ سے، الگ الگ گروہ سے کیا کریں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جس نے زیادہ رحمان کی مخالفت کی ہے ان کو ہر گروہ سے ہم جدا کریں گے، یعنی ہر گروہ کے جو ہے نا سربراہوں کو، اماموں کو ہم جدا کریں گے اور ان کا صحیح طریقے سے ہم حساب دیں گے، بہت اچھے طریقے سے ان کو ہم کیا ہے سزا دیں گے۔ سب کو ہم اکٹھا کرنے کے بعد ان کے درمیان میں جو گمراہ شخص ہیں جنہوں نے زیادہ خدا کی مخالفت کی ان کو ہم دوبارہ الگ کر کے ان کو سخت ترین سزا دیں گے۔ عتیہ یعنی زیادہ رحمان کی کیا ہے مخالفت کی ان لوگوں نے۔ ثم پھر اس کے بعد لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، لنحن بے شک ہم، خدا فرماتے ہیں بے شک ہم، اعلم بہتر طریقے سے جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا جو زیادہ مستحق ہیں، بہا صلیا جہنم میں جانے کے، ان میں سے سب کو اکٹھے کرنے کے بعد خدا بہتر طریقے سے جانتا ہے کون جہنم کا مستحق ہے، اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب آیت ہے، خدا فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہاں پہ ایک حذف ہے، یعنی وَإِن مِّنكُمْ وَاحِدٌ، یہاں پہ حذف ہے، یعنی آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں آدم سے لے کے خاتم تک سب سے خدا مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی نہیں ہے الا واردها، الا ہے تو اس کو جہنم میں وارد ہونا پڑے گا، سب کے سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، یہ اولین سے آخرین تک سب کے لیے وعدہ ہے۔
خداوند عالم قسم کھا کے فرماتے ہیں کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، حتماً میں اس جہنم کو جنات و انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور کیسی جہنم ہے اس جہنم، سورہ کاف میں خداوند فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، ہم کل قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے کہ حلیم تراتی، آیا پر ہو چکی ہو؟ کیا کہے گی جب جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، ابھی میں پر نہیں ہوئی، مزید مجھے چاہیے، مزید کچھ ہے تو بھیج دے۔ خدا ادھر سے فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اور ادھر سے جہنم کہہ رہے ابھی تک میں پر نہیں ہو چکی ہوں، مجھے دے دے جتنے ہیں میرے اندر جگہ۔ اس جہنم جس کے اندر اتنی وسیع جگہ ہے، خدا فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں سے میں بھر دوں گا اس جہنم کو۔ یہاں پہ خدا فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو گناہگار ہو متقی ہو مومن ہو، سب کے سب کو جہنم میں وارد ہونا پڑے گا۔ پھر کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کے اوپر فرض کیا گیا ہے، یعنی خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا کہ آپ میں سے سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ اب جہنم میں وارد کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، کیسے ہیں؟ انبیاء و شہداء بھی جہنم میں جائیں گے، سب کے سب جائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ وارد وہاں کی مراد، یہاں پہ وارد ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہنم کے نزدیک لے جاؤں گا، سب کو جہنم سے گزاروں گا، جہنم دیکھیں گے جہنم کے اوپر سے، وارد وہاں سے مراد اندر نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا لیا ہے؟ علماء نے مثال لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تو کیا ہو گیا؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے گئے مدین کی طرف، تو مدین میں جہاں پہ پانی تھا وہاں ایک کنویں کے پاس گیا، تو ادھر خدا کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ، اس پانی میں وارد ہوا، وارد تو پانی کے اندر نہیں گیا، پانی کے نزدیک گیا، اس کو کہتے ہیں واردہ۔ اسی طرح سورہ یوسف میں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تو وہ جو قافلہ والا ہے تو کیا ہے؟ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَ دَلْوَا، فَأَرْسِلُوا بھیج دیا وَارِدَهُمْ جو کنویں میں جانے والا تھا اس کو، وہ کنویں کے اندر نہیں ہے، کنویں کے اوپر سے بیٹھ کے پانی لایا۔ اس لیے ادھر واردها سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے کہ جہنم کے اوپر جا کے سب جہنم کو دیکھیں گے، جہنمی جو ہے نا اوپر جو جنتی ان سے کلام کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے آواز دیں گے جہنمی، کہیں گے کہ آپ کے پاس جو پانی ہے، جو رزق آپ کے پاس ہے، اس سے کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ قال، جنتی کہیں گے قال إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، خدا نے یہ رزق جو ہے وہ کافرین کے لیے حرام کرا دیا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پہ انہوں نے دو جو ہے نا دلیلیں لائے ہیں کہ واردوں سے مراد جہنم میں داخل ہونا نہیں ہے، لیکن جو دوسرے علماء ہیں وہ اکثر کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں واردوں کے معنی ڈائریکٹ جہنم میں داخل ہونا ہے، اوپر سے گزرنا نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل کیا نہیں، بعد والی آیت ہے، بعد والی آیت میں خدا فرماتے ہیں سب کو داخل کرنے کے بعد پھر ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے، جہنم میں داخل کرنے کے بعد نجات دیں گے کن کو؟ الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیے، یعنی ان کو واپس نکالیں گے جہنم سے۔ حدیث میں پیغمبر خدا کی حدیث بھی اس کے متعلق فرمایا کہ یا رسول اللہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ کہا ہاں سب کے سب کو جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے اعمال جہنم سے نکالیں گے۔ اب جس کے اعمال بہت نیک ہے تو پیغمبر خدا حدیث میں فرماتے ہیں، مجموع بیان میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جن کے اعمال بہت اچھے ہیں نیک ہیں تو بجلی کی طرح وہ نکل جائے گا وہاں سے۔ داخل تو سب کو ہونا ہے کیونکہ خدا نے قسم کھایا کہ داخل کرنا، لیکن وہ بجلی کی مانند ایک دم وہاں سے نکل جائے۔ جن کے اعمال جو ہے نا بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو وہ جو ہے نا ہوا کی مانند نکلے، ہوا جس طرح جا رہا ہے ہوا کی رفتار سے وہ نکل جائے۔ جن کے اعمال جو ہیں وہ مناسب ہیں لیکن بہت اچھے بھی نہیں ہیں، متوسط ہیں، تو پھر وہ عام پیدل چلنے والے انسان کی طرح وہ وہاں سے جہنم سے گزر جائے گا، کتنا عرصہ لگ جائے اس کو جہنم سے نکلنے۔ تو یعنی جاننا ہر ایک کو، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ وہاں سے نکلے گا۔ اگر اعمال صحیح نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اعمال صحیح ہے تو نکل جائے گا۔ دیکھیے جہنم یہ ہے جس کے بارے میں خدا قسم کھا کے فرماتا ہے آپ میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ اسی لیے جب انبیاء نے جہنم کے بارے میں بتایا تو وہاں پہ اصحاب جو ہے نا بے اختیار رو رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ امیر المومنین السلام کے زمانے میں امیر المومنین السلام نے خطبات میں جہنم کا قصہ سنایا، جہنم ایسی ہے جس میں کیا ہوگا یہ سارے بتایا۔ سورہ مبارک ملک میں جہنم کے بارے میں کیا فرماتے خدا عالم
تکاد تمیز من الغیظ، نزدیک ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے گی. وہ ان کے جانے جہنم کیا ہے باقاعدہ سمجھ رہی ہے کون گناہگار ہے کون مجرم ہے اس کو. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم کے جو دربان بیٹھے ہیں وہ پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، آیا اس جہنم سے ڈرانے والا کوئی نذیر نہیں آیا تھا آپ کے پاس؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہاں ہمارے پاس تو نذیر آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا. وہاں پہ جہنم جو ہے نا اس انداز میں گناہگار کو دیکھ دے غصے سے پھٹ جائے. اور ایسی جہنم ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اما ظالم لوگ ہی کافر لوگ ہی اسی جہنم کے ایندھن بنیں گے. جہنم ان کو نہیں جلائے، اتنے یہ گناہگار ہوں گے، اتنے بدبخت ہوں گے، یہ جہنمیوں کو جلائیں گے. ایسا عالم ہوگا وہاں پہ. جب اس طرح قصے پیغمبر خدا ائمہ خدا علیہ السلام اپنی امت کو سناتے تو رات بھر وہ بے اختیار رو رہے تھے، چیخ رہے تھے جہنم اب ہر ایک کو جانا ہے. ایک جو ہے نا صحابی پیغمبر خدا کے صحابی تھے، گزر رہے تھے کسی محفل میں، وہ ہنسا. دوسرے صحابی نے کہا کہ آج آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو جہنم میں جانا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پتہ نہیں کہا ہاں پتہ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پھر جہنم سے نکلنا ہے، جہنم میں جانا تو خدا نے واجب قرار دیا ہے. اب نکلنے کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ مستحق ہیں کہ جہنم سے نکلیں گے. اس نے کہا ابھی تک مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دوبارہ نکل جاؤں ان میں سے ہوں یا نہیں. تو پھر کہا کیسے ہنس رہے ہو؟ پھر آپ کو پتہ ہے جہنم میں جانے کے پھر بھی ہنس رہے ہو؟ جہنم ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتے دم تک کبھی پھر نہیں ہنسا. وہ خوف ہے جہنم کے خوف سے. امیر المومنین کے زمانے میں جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خلافت کر رہے تھے، یہیں جہنم کے بارے میں سنایا. تو ایک شخص آیا آگے کہا مولا میں نے گناہ کیا مجھے پاک کرے، کیونکہ کچھ گناہ ہیں جن کی دنیا میں حد جاری ہوتے ہیں، حد جاری ہو گیا تو وہ پاک ہوتا ہے. کچھ گناہ ہیں جن کی حد مقرر نہیں ہے، بعض گناہ ہیں جن کو حدود شرعی کہتے ہیں. اس نے ایسا گناہ کیا تھا جس کا حد جو ہوتا نا اس کو آگ میں زندہ زندہ جلانا ہے، حد جاری اس کا یہ ہو. اب مولا کے پاس آگے کہا میں نے گناہ کیا مجھے پاک کر. لوگوں وہ آخرت کے عذاب سے اس طرح ڈرتے تھے، یقین رکھتے تھے آخرت کے عذاب میں. کہا کہ پاک کریں. مولا نے کہا کیا گناہ کیے؟ کہا اس طرح کا گناہ ہوا. کہا کہ اس کا حد جو ہے نا آپ کو جلانا ہے. اس نے کہا میں آمادہ ہوں، دنیا کی آنکھوں میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن آخرت کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کا جو آگ ہے یہ خدا کی رحمت کا آگ ہے، اسی آگ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ آگ نہ ہوتا تو ہم زندگی نہیں گزارتے. اور آخرت کا جو جہنم کا آگ ہے وہ غضب کا آگ ہے. رحمت کے آگ میں اتنی تپش ہے تو غضب کے آگ میں کیا ہو. اس نے کہا میں دنیا کے آگ کو برداشت کر سکتا. پھر دن مقرر کے اس دن آئے اور سب مسجد میں اعلان کیا، سب لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ لکڑی لے کے آئیں. سب نے لکڑی لے کے آئے، بیابان میں لکڑیاں لا کے اکٹھے کیا اور جلائے. وہاں جلانے کے بعد امیر المومنین صاحب نے حکم دیا کہ چاہے اس آگ میں، آپ کی سزا یہی ہے دنیا میں. اب اس نے مولا سے کہا کہ مولا اجازت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھ کے میں داخل ہو جاؤں، میں تیار ہوں اس دنیا کے آگ کو برداشت کروں، آخرت کیوں نہیں ہو سکتی. پھر کہا کہ ٹھیک ہے. مولانا نے اجازت دی، 2 رکعت نماز اس نے پڑھا. اس عالم میں کیا آگے آگے جا رہا ہے آگ میں، اس عالم میں نماز پڑھا اور دعا کی زار و قدار روئے خدا عالم کی درگاہ میں. خدا ہمیں دنیا کی آگ کو برداشت کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ آخرت کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا. پروردگار مجھے معاف کرے توبہ واسطہ. اس طرح وہ زار و قدار رو رہے ہیں کیونکہ اس کو یقین ہے آخرت کی آگ کے ہو. اب سامنے آگ ہے، پورے شہر سے لوگوں نے لکڑی لے کے آئے، اب رو رہے تھے. امیر المومنین السلام نے اس کی حالت دیکھی، امیر المومنین السلام پہ روئے. اور ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی ان کے توبہ و زار و قدار رونا دیکھ کے سارے روئے. اور امیر المومنین السلام نے آ کے اس کے شانے کو ہلایا، کہا کہ چلے جاؤ. آپ نے زمین والوں کو بھی رلایا، آسمان والوں کو بھی رلایا اور خدا نے آپ کو معاف کیا، چلے جاؤ. یہ واقعہ آخرت پہ جب یقین ہو جائے تو انسان اس طرح ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ. ہم دیکھو کتنے آرام سے بیٹھے ماہ مبارک رمضان میں، کبھی ہماری غلطی سے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. یہ امیر امام زین العابدین السلام شکایت کر رہے ہیں خدا سے، پروردگارا میں اس سخت دل کے آپ کے درگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، اس آنکھ کا شکایت کر رہا ہوں جو آپ آنسو نکلتے نہیں اس آنکھ سے. گناہ کی وجہ سے آنکھوں سے کیا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آنکھ سے آنسو پہ گر جائے تو جہنم جو ہے نا اس کو، اس جہنم کو خاموش کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے گردار بنے. اب جانا ہے ہر ایک کو، خصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان اپنے لیے جہنم
جو ہے نا نظروں کے سامنے رکھ. اسی جہنم سے ہمیں کبھی چھٹکارا نہیں ہے. خدا نے کیا کہا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ فیصلہ تو خدا نے اپنے اوپر واجب کیا کہ آپ میں سے ہر ایک کو جہنم میں جانا ہوگا. خداوند عالم اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں اور قرآن کریم کے صدقے میں سے جہنم سے نجات دیں. ثم پھر اس کے بعد ننجی الذین اتقوا. ہم نجات دیں گے، دوبارہ نکال لیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا کی زندگی میں. ونذر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالمین کو فیہا اسی جہنم میں جسیہ وہیں گھٹنوں کے بعد اسی حالت میں رہیں گے، نہ وہ کھڑے رہیں گے نہ بیٹھے رہیں گے، اسی جہنم میں بے چین و بے قرار رہیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر مشرکین کے اوپر ہماری آیات کی. کون سے آیات؟ بینات جو روشن واضح ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مذاق اڑا کے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. دو گروہ مسلمان اور کفار میں سے کون اچھا زندگی گزارتا ہے؟ احسن و اساس مال و جائیداد کے لحاظ سے اس دنیا میں کون اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے؟ دیکھیں مال کس کے پاس زیادہ ہے؟ وہ احسن و ندیا جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے. ہمارے پاس ہزاروں اونٹ ہے، ہمارے پاس جو ہے نا جنگی سامان ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم مسلمان اچھے ہوتے تو آپ کو خدا اچھی زندگی دیتا. اس سے دلیل یہ بناتے تھے کہ ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم خدا کے پیارے ہیں. اب خدا ہم آگے فرماتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ کتنے ایسے لوگ تھے، ایسے قریے تھے، یعنی کتنے ایسے شہر تھے من قبلہم آپ ان سے پہلے، ان مشرکین سے پہلے، ہم احسن و اساس وریا جو زیادہ مال رکھتے تھے، زیادہ جائیداد رکھتے تھے اور زیادہ اچھے مناظر رکھتے تھے، دیکھنے کے مناظر. ان کے پاس باغات اور سب کچھ تھا. ہم نے ان کو ہلاک کیا تو ان کے پاس کچھ ہے تو آیا ان کو ہم ہلاک نہیں کریں گے، لیکن اب مہلت دیا ہے کچھ عرصے کے بعد ان کو ہلاک کریں گے. یہ خیال نہیں کرے کہ مال جائیداد ہے تو ہم اچھے ہیں. اب ان کو مال دیے امتحان کے طور پہ. قل کہہ دو حبیب من کان فی الضلالۃ جو بھی گمراہی میں ہے فلیمدد لہ الرحمن مددا اس کو خداوند عالم گمراہی میں رکھ دیتا ہے کچھ عرصے تک. مدہ کچھ سلسلہ کچھ عرصے تک اسی کو گمراہی میں ہی رکھتا ہے تاکہ اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا، تاکہ خدا کا حجت تمام ہوگا کہ امتحان کامل ہو جائے گا. حتی یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون یہاں تک خدا اس کو گمراہی میں رکھے گا جب تک وہ دیکھے گا ماں اس چیز کو یوعدون جس کے ہم نے وعدہ دیا تھا عذاب کا. اما العذاب یا دنیا میں ہی عذاب دے گی، آسمان سے عذاب آئے گا زمین سے، وَإِمَّا السَّاعَةَ یا قیامت آئے گی تو دیکھے گا وہ. فَسَيَعْلَمُونَ پھر اس وقت پتہ چلے گا ان کو کیا من ہوا شر مکان وَأَضَعَفُ جُنْدًا کون مکان کے لحاظ سے زندگی کے لحاظ سے شر میں تھا. پہلے تو وہ کیا ہے مال دیکھی کہہ رہے تھے کون اچھے کے ناز کر رہے تھے. اب ان کو پتہ چلے گا کہ کون شر میں کون بری زندگی گزار رہا تھا. وہ اضعف جندا جند کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو. کون لشکر کے لحاظ سے بہت ضعیف تھے، کن کے پاس جنگی سامان کم تھے. وہ اس وقت پتہ چلے گا جب عذاب آئے گا تو خدا کا لشکر پتہ چلے گا ان کو فرشتے کتنے مضبوط تھے اور یہ کتنے ناتوان تھے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور خداوند اس آیت میں ایک سنت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اب خدا کی سنت یہ کہ وَيَزِيدُ اضافہ کر رہا ہے خداوند اللَّهُ الَّذِينَ ان لوگوں کو اهْتَدَوْا جنہوں نے ہدایت پایا. جن لوگوں نے ہدایت پائے خداوند زیادہ کرتے ہیں کس میں؟ خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. جو ایک صفحہ قرآن کے کیا ہے خلوص دل سے حفظ کر رہے ہیں نا، خدا ہدایت میں اضافہ کر کے توفیق دیتے ہیں 2 صفحے مزید حفظ کرنے. کسی بھی کام میں وہ خلوص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، نیک کام کو خداوند اس کو موقع دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے. خدا کی سنت یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے خدا اضافہ کرے گا. یہاں فرماتے ہیں اگر ہدایت یافتہ رہو گے کیا ہے خداوند مزید ہدایت میں اضافہ کرے گا. والباقیات الصالحات اور یہ دنیا کی مال کو نہیں دیکھو، کفار اس طرح تانے دیں گے تو آپ پریشان نہیں ہو، لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ٹھیک، آپ کے پاس کیا ہے باقیات الصالحات ہے جو قیامت میں آپ کے کام آنے والے اعمال آپ کے پاس ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا یہ آپ کے رب کے پاس بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے. جو باقیات الصالحات ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. وخیر مردا اور بہترین بازگشت ہے. باقیات الصالحات سے آپ کے لیے ایسا جگہ تیار ہوا ہے جہاں پہ آپ کو اچھے طریقے سے جا کے زندگی گزارنا ہے. بہترین جگہ ہے جس کی طرف آپ کو بازگشت کرنا ہے.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد.